حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ناگاہ دو آدمی دیوار پھاند کر عبادت خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بے وقت کیوں آئے اور کیسے آئے، اور گھبرائے بھی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور علم و حکمت سے بھی مالا مال کیا۔ ان پر زبور نازل ہوئی، جیسے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا۔ خوش الحانی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ جس وقت زبور پڑھتے یا تسبیح و تحمید کرتے تھے تو پہاڑ، چرند و پرند ان کی خوش الحانی پر مدہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے اور صبح و شام اس کی حمد کے گیت گاتے تھے۔ پہاڑ اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا تھا، جس طرح چاہتے تھے توڑ مروڑ لیتے تھے، جس طرف چاہتے تھے گھما لیتے تھے۔ لوہے کی ایسی مضبوط زریں بناتے تھے کہ لڑائی میں خوب کام آتی تھی، اور یہی زر ہیں بیچ کر اس سے اپنی زندگی کی کل ضرورتیں پوری کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کا سامان کرتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، مگر اس کا ایک پیسہ اپنی ذات پر کبھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ مقدمہ فیصل کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے الجھے معاملات اور جھگڑے منٹوں میں سلجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ پیش ہوا، اس وقت ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص آئے، ایک نے کہا، یا حضرت، اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی ہیں اور میرے کھیت کا صفایا کر دیا ہے، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے اس نقصان کی تلافی کرا دیجئے، اور آپ ہم دونوں کے درمیان ایسا فیصلہ کیجئے کہ ہم دونوں مطمئن ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جتنا اس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے اتنی ہی قیمت کی بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے کھیت کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے نزدیک تو یہ ہونا چاہیے کہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ اس کے دودھ گھی سے نفع اٹھائے، اور کھیت بکری والے کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی آپ پاشی کرے۔ جب کھیتی ویسی ہی سرسبز و شاداب ہو جائے تو یہ اس کا کھیت دے کر اپنی بکریاں واپس لے لے، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور بہت پسند فرمایا، وہ دونوں بھی خوش واپس ہو لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ناگاہ دو آدمی دیوار پھاند کر عبادت خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بے وقت کیوں آئے اور کیسے آئے، اور گھبرائے بھی کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو میری عبادت خانے میں اطلاع کیے بغیر چلے آئے۔ ان دونوں نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبرایا ہوا دیکھا تو کہا، یا حضرت، آپ گھبرائے نہیں، ہم دونوں تو ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ سے انصاف چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیجئے، اس کو ٹالیے نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ایسا فیصلہ کیجئے جو حق ہو۔ قصہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس میں بھی اس کی نیت لگی ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی لے لے، مجھ پر زبردستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھ کو دے دو، اور پھر مجھ کو کمزور سمجھ کر دباتا ہے اور دھمکاتا بھی ہے۔ اب بتائیے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ تو صریحاً زیادتی ہے اور بے انصافی کی بات ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تیرے پاس ایک دمبی ہے، اس میں بھی اس کی نیت اٹکی ہوئی ہے، بڑی شرم کی بات ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حصے دار ایسا ہی کرتے ہیں،
ہر قوی حصے دار کمزور حصے دار پر زیادتی کرتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کرنے کا مطمئن رہتا ہے۔ ہوس بڑھتی ہوئی رہتی ہے۔ ہاں، وہی لوگ اس ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں یہ سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر مسکرا دیا اور چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھے یہ آزمائش تھی جو خدا کے طرف سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی ارادہ کیا تھا جس کی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے سرفراز فرمایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ 2 شخص میری ہی تنبیہ کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ یہ خیال آتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے اور بہت عاجزی اور آہذاری کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب میں توبہ کی اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور کیوں نہ قبول فرماتا، وہ اللہ کے سچے نبی محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ داؤد کا ہمارے یہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور محبت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنایا ہے، ملک کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دی ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرو، ایسا نہ ہو کہ نفس کی اتباع کرنے لگو، خواہشات نفسانی کے دھوکے میں پڑ جاؤ۔ جو لوگ ایسے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ حضرت داؤد بڑے عبادت گزار تھے۔ دن کے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بہت پسند تھی۔ وہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آدھی رات تک سوتے تھے اور تہائی رات میں اٹھ کر نماز کو کھڑے ہو جاتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ روزے کا یہ حال تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ جہاد میں جب شریک ہوتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی پیٹھ نہ موڑتے تھے اور نہ ہی کبھی بھاگتے تھے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔